السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل اردو اینڈ اسلامک کوٹیشنز۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ آپ کے لیے میں مزید ایسی ویڈیوز بنا کے لا سکوں۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غار میں سونے کی مدت ترمیم۔ سورہ کہف کی 25 آیات میں جو غار میں سونے کی مدت 309 سال بتائی ہیں، ظاہر نص قرآن سے یہی ہے کہ یہ بیان مدت حق تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو جمہور مفسرین سلف خلف کا قول قرار دیا ہے۔ ابو حیان اور قرطبی وغیرہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے، مگر حضرت قتادہ وغیرہ سے اس میں ایک دوسرا قول یہ بھی نقل کیا ہے کہ یہ 309 سال کا قول بھی انہی اختلاف کرنے والوں میں سے بعض کا قول ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قول صرف وہ ہے جو بعد میں فرمایا، یعنی اللہ عالم بما لبثوا، کیونکہ پہلا قول 309 کے متعین کرنے کا اگر اللہ کا کلام ہوتا تو اس کے بعد اللہ عالم بما لبثوا کہنے کا موقع نہ تھا، مگر جمہور مفسرین نے فرمایا کہ یہ دونوں جملے حق تعالیٰ کا کلام ہیں۔ پہلے میں حقیقت واقعہ کا بیان ہے اور دوسرے میں اس سے اختلاف کرنے والوں کو تنبیہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدت کا بیان آ گیا تو اب اس کو تسلیم کرنا لازم ہے، وہی جاننے والا ہے۔ محض تخمینوں اور رائیوں سے اس کی مخالفت بے عقلی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے بیان مدت میں پہلے 300 سال بیان کیے، اس کے بعد فرمایا کہ ان 300 پر 9 اور زیادہ ہو گئے، پہلے ہی 309 نہیں فرمایا۔ اس کا سبب حضرات مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہودیوں اور نصارہ میں چونکہ شمسی سال کا رواج تھا، اس کے حساب سے 300 سال یہ ہوئے ہیں، اور اسلام میں رواج قمری سال کا ہے اور قمری حساب میں ہر 100 سال پر 3 سال بڑھ جاتے ہیں، اس لیے 300 سال شمسی پر قمری حساب سے 9 سال مزید ہو گئے۔ ان دونوں سالوں کا امتیاز بتانے کے لیے عنوان تعبیر یہ اختیار کیا گیا۔ اصحاب کہف کی تعداد ترمیم۔ اصحاب کہف کی تعداد میں اختلاف کرنے والوں میں 2 احتمال ہیں۔ اول یہ کہ یہ وہی لوگ ہوں جن کا اختلاف اصحاب کہف کے زمانے میں ان کے نام و نسب کے بارے میں ہوا تھا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں آیا ہے، کما فی البحر۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ سیقولون کی ضمیر نصارہ نجران کی طرف راجع ہو، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں مناظرہ کیا تھا۔ ان کے 3 فرقے تھے۔ ایک فرقہ ملکانیہ کے نام سے موسوم تھا، اس نے تعداد کے متعلق پہلا قول کیا، یعنی 3 کا عدد بتایا، اور دوسرا فرقہ یعقوبیہ تھا، اس نے دوسرا قول یعنی 5 ہونا بتایا۔ تیسرا فرقہ نستوریہ تھا، اس نے تیسرا قول یعنی 7 ہونا اختیار کیا۔ بعض حضرات جن میں مفسر علام بھی شامل ہیں اس بات کے قائل ہیں کہ تیسرا قول مسلمانوں کا تھا اور پہلے دونوں نصارہ نجران کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کریم کے اشارے سے تیسرے قول کا صحیح ہونا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ان کم لوگوں میں سے ہوں کہ جن کو اصحاب کہف کی صحیح تعداد معلوم ہے۔ اصحاب کہف 7 تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں قول رجماً بالغیب فرما کر رد کر دیے ہیں اور تیسرے قول کی تردید نہیں فرمائی۔ وَسَامِنْهُمْ كَلْبُهُمْ۔ قرآن کریم نے اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں 3 قول نقل کیے ہیں، 3، 5، 7، اور ہر ایک کے بعد کتے کو شمار کیا گیا ہے۔ بعض روایتوں کے مطابق عیسائیوں کا ایک فرقہ جو یعقوبیوں کے نام سے موسوم تھا، وہ اصحاب کہف کی تعداد کو 3 بتاتا تھا، جبکہ نستوری فرقہ ان اصحاب کی تعداد 5 اور چھٹا ان کے کتے کو قرار دیتا تھا۔ قرآن نے ان قیاس آرائیوں کو رجمہ بالغیب قرار دے کر یہ بات صاف کر دی ہے کہ اس قسم کی گفتگو غایت وحی سے تعلق نہیں رکھتی۔ غار کا مقام ترمیم۔ امام تفسیر ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے بروایت اوفی حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رقیب ایک وادی کا نام ہے جو فلسطین سے نیچے ایلا اقبا کے قریب ہے، اور ابن جریر اور ابن ابی حاتم اور چند دوسرے محدثین نے حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ رقیم کیا ہے، لیکن میں نے کعب احبار سے پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ رقیم اسی بستی کا نام ہے جس میں اصحاب کہف غار میں جانے سے پہلے مقیم تھے۔ ابن ابی شیبہ، ابن المنذر،
ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رومیوں کے مقابلے میں ایک جہاد کیا جس کو غزوہ المزیق کہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمارا گزر اس غار پر ہوا جس میں اصحاب کہف ہیں، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ غار کے اندر جائیں اور اصحاب کہف کی لاشوں کا مشاہدہ کریں، مگر ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مشاہدہ کرنے سے اس بستی کو بھی منع کر دیا ہے جو آپ سے بہتر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ حق تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ یعنی اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ ان کے سے بھاگیں گے اور رعب و ہیبت سے مغلوب ہو جائیں گے۔ مگر حضرت معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو شاید اس لیے قبول نہیں کیا کہ قرآن کریم نے ان کی جو حالت بیان کی ہے یہ وہ ہے جو ان کی زندگی کے وقت تھی۔ یہ کیا ضروری ہے کہ اب بھی وہی حالت ہو؟ اس لیے کچھ آدمیوں کو دیکھنے کے لیے بھیجا۔ وہ غار پر پہنچے، مگر جب غار میں داخل ہونا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی جس نے ان سب کو غار سے نکال دیا۔ مذکور الصدر روایت و حکایت سے اتنی بات ثابت ہوئی کہ حضرات مفسرین میں سے جن حضرات نے اصحاب کہف کی غار کی جگہ کا پتہ دیا ہے ان کے اقوال 3 مقامات کا پتہ دیتے ہیں۔ ایک خلیج فارس کے ساحل عقبہ ایلا کے قریب۔ حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی بیشتر روایات اسی کی تائید میں ہیں، جیسا کہ مذکورہ روایات میں گزر چکا ہے۔ بحر میت کی مخطوطات کی روشنی میں ترمیم۔ موجودہ دور کے اسلامی اسکالر اور محقق راشد اقبال، شعبہ اسلامی تعلیمات، جامعہ گورنمنٹ کالج لاہور، پاکستان کے مطابق بحر میت کے مخطوطات روشنی میں یہ اصحاب کہف کا تعلق یہودیوں کے اسیر طبقہ سے تھا جو اس وقت خالص مسلمان تھے۔ یہ یہودیوں کے گمراہ طبقے کی مخالفت کر رہے تھے۔ یہ مروجہ روایت والے بت پرستوں رومیوں کی بجائے فارسیوں اور صدوقیوں سے جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ ان لوگوں کی اس قربانی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ لوگ عیسیٰ یسوع کی حواری تھے جنہوں نے اسی بھاری عدالت میں قاضیوں کے جرائم کو بے نقاب کیا، جس عدالت نے یسوع کی مبینہ مصلوبیت کی حمایت کی تھی۔ اصحاب کہف کا دور ترمیم۔ 3 ایسے ادوار گزرے ہیں جب فارسیوں اور صدوقیوں کے علاوہ یہودی قوم کی حالت زار ناگفتہ بہ تھی۔ انہی ادوار کے متعلق قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اصحاب کہف ان ادوار میں سے کسی ایک سے ہو سکتے ہیں۔ پہلا دور یسوع مسیح اور مقدس اسٹیفن کے فوراً بعد کا دور، یعنی 34 عیسوی سے آگے والا، جب یہودی مذہبی افسر شاہی یسوع مسیح کی مبینہ مصلوبیت اسٹیفن اور جیمز کی سنگساری کے بعد بہت مضبوط تھی۔ دوسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثانی جو مسادہ میں ان کی فیصلہ کن شکست سن 74 عیسوی پر اختتام پذیر ہوئی سے آگے کا ہو سکتا ہے، اور تیسرا دور یہودیوں کی بغاوت ثالثہ وقوع پذیر سن 134 عیسوی کے بعد کا ہو سکتا ہے، جو دوبارہ یہود کی المناک شکست پر مرتکز ہوا۔ قرآن کے بتائے گئے نیند کے وقت 309 سال کی بنیاد اور بحر میت کی دستاویزات میں موجود نبی حبقوق کی شرح میں ظالم شخص اور اس کی جھوٹ، اور اسی بات کا تذکرہ قرآن پاک میں ظالم شخص کے جھوٹ کے تقابلی موازنہ سے گمان گوی ہے کہ یہ نوجوان حضرت عیسیٰ کے رفع آسمانی 34 عیسوی کے فوراً بعد کے زمانے میں غار میں پناہ گزین ہوئے، اور جب یہ نوجوان بیدار ہوئے تو 339 سے 400 کے درمیان کا عرصہ ہوگا۔ تھینکس فار واچنگ۔